چلتے چلتے راستے میں ایک اور مقام پڑا۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں امام حسین کا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی، حضرت فاطمہ زہرا کے زمانے ہی سے وہ عورت کام کرتی تھی۔ وہ بوڑھی ہو چکی تھی۔ امام حسین رضی اللہ نے فرمایا اے بیوی، اس کا نام بی بی شیرین تھا، کہا کہ اب تو بوڑھی ہو چکی ہے لہٰذا ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ بی بی شیرین نے کہا اے امام، میں آپ کے گھر ہمیشہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ نہیں، تو بوڑھی ہو چکی ہے۔ ڈھیر سارا امام علی مقام نے انعام و کرام دیا اس عورت کو، بی بی شیرین کو، کہا جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ بی بی شیرین نے کہا اے امام علی مقام، میں ایک شرط پہ جاؤں گی۔ کہا کیا؟ کہا جب میں کوفہ میں جاؤں گی تو آپ پورے اپنے گھر والوں کو لے کر کے میرے گھر میں آئیے گا، میں آپ لوگ کی مہمان نوازی کروں گی۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ، آپ ذرا تصور فرمائیں، آپ نے فرمایا تھا اے بی بی شیرین، ایسا نہ ہو ہمارے تمہیں پہچان نہ پائے۔ بی بی شیرین نے کہا آقا حسین، میں آپ کی کھائی ہوئی، آپ کے گھر پلی بڑی، کیسے آپ کو نہیں پہچانوں گی؟ تو امام علی مقام نے اپنی بیویوں سے فرمایا بیویوں دیکھو، یہ بی بی شیرین کہہ رہے ہم اس کے گھر دعوت میں جائیں گے۔ امام علی مقام نے فرمایا اے بی بی شیرین، ہم تیرے گھر ضرور واپس آئیں گے پورے پریوار کو لے کر کے۔ تو جب کوفہ سے یہ قافلہ یزیدیوں کا گزر رہا تھا، بی بی شیرین نے کوفہ میں بہت خوبصورت گھر بنایا تھا اور محلے میں سب کو بتایا تھا امام حسین میرے گھر پہ آئیں گے۔ محلے کے لوگ کہتے اس کے گھر پہ حسین آئیں گے، اپنے پریوار کو لے کے آئیں گے۔ محلے کے لوگ بڑی اس عورت کی عزت کرتے تھے، بی بی شیرین کی، کس کے گھر امام حسین آئیں گے۔ اب جب بی بی شیرین نے سنا تھا جس امام علی مقام مدینے سے چلے تھے، بی بی شیرین نے سنا تھا امام علی مقام آئیں گے میرے گھر پہ، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے، تو بی بی شیرین نے کہا امام علی مقام میرے گھر پہ ٹھہریں گے۔ روزانہ پہاڑ پہ بی بی شیرین کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی آج حسین میرے گھر پہ آئیں گے، میں نے سنا امام علی مقام آئیں گے۔ اب مسلمانوں ذرا تصور فرمائیے، وہ عورت روزانہ کھڑی ہو کے چلی جاتی ہے۔ جس دن یزیدیوں کا قافلہ آیا بی بی شیرین کے گھر میں، سارے محلے والوں کا بی بی شیرین جلدی اٹھو، ایک یزید کا لشکر آ رہا ہے، وہ تمہارے گھر میں ٹھہرنا چاہتا ہے رات بھر کے لیے۔ بی بی شیرین نے کہا ٹھیک ہے، کہا میرا گھر بڑا تھا، ان سے کہا جو ٹھہر۔ کہا کوئی باغی کا سر کاٹ کر کے لا رہے ہیں۔ بی بی شیرین نے کہا کہ کون باغی ہوگا، کس کا باغی، پتہ نہیں کون تھا کون نے۔ کہا ٹھیک ہے میرے گھر میں ٹھہر جاؤ۔ وہ یزیدی بی بی شیرین کے گھر میں ٹھہر جاتے ہیں۔ ٹھہرنے کے بعد کھانا بی بی شیرین نے بنایا اور کہا ان بیویوں کو باہر رہنے دو، وہ اس لائق نہیں کہ میرے گھر میں آئیں۔ بی بی شیرین نے کہا نہیں، مولا حسین کہتے تھے سب کے اوپر رحم کرنا چاہیے، بیویوں تم بھی آ جاؤ۔ تو بیویوں کو آنگن میں لایا گیا۔ بی بی شیرین نے امام علی مقام کے گھر کی عورتوں کو بیٹھایا اور بیٹھانے کے بعد جب کھانا لگانے تو یزیدیوں نے کہا ان عورتوں کو کھانا مت دینا، یہ کھانے کے مستحق نہیں ہیں۔ بی بی شیرین نے کہا نہیں، مولا حسین کہا کرتے تھے کھانا سب کو کھلایا کرو۔ تو جب بی بی شیرین کھانا لے کے آئی، کہا کہ او بیویوں تم بھی کھانا کھا لو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام کی بیٹی بہن نے کہا کہ بی بی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہمیں اس بی بی شیرین نے کہا کہ بیویوں لاؤ میں ہاتھ تمہارا کھول دوں۔ کھولا، رسی کھولنے کے بعد اور جب کہا مولا حسین سب کو کھانے کے لیے کہتے تھے، حضرت زینب نے جب امام علی مقام کے یہ بات سنی، بی بی شیرین کہا کہ ہائے حسین۔ بی بی شیرین نے کہا اے خاتون تو یہ نام کیوں نہیں لائیے، یہ تو میرے آقا کا نام ہے، یہ تو میرے مولا حسین کا نام ہے، یہ نام تو کیوں لے رہی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرمایا او بی بی کیا بابا نے تجھ سے نہیں کہا تھا اے بی بی شیرین ایسا نام تمہارے گھر آئے تمہیں پہچان نہ پائے؟ بابا نے تجھ سے کہا تھا نا۔ وہ بی بی شیرین کہتی مولا کیا اس طرح پہ کوئی مہمان بن کے آیا کرتا ہے؟ آپ نے وعدہ کیا تھا بی بی شیرین تیرے گھر آئیں گے اور تمہیں پہچان نہ پائے، مولا کیا اس طرح کوئی مہمان بن کے آتا ہے؟ بی بی شیرین فرماتی امام علی مقام نے جو وعدہ کیا تھا گردن کٹنے کے بعد بھی میرے گھر میں تشریف لائے۔ وہ بیوی رونے لگتی ہے اور زمین پہ گر جاتی ہے۔ جب وہ زمین پہ گر جاتی ہے لوگ اسے پانی ڈالتے ہیں، جب پانی ڈالتے پھر اٹھتی ہے، پھر پانی ڈالتے پھر اٹھتی ہے۔
کہتی میرے آقا حسین کے ساتھ ایسا انجام کیا گیا. وہ عورت صبح تک بے ہوش رہتی. جب صبح اس کو اٹھایا جاتا ہے امام علی مقام کے غم میں وہ شہادت کا جام پی لیتی ہے. اس عورت کا انتقال ہو جاتا ہے.